محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنیخیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی جگہ جے گڑھ کے پروجیکٹ کی تباہی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ سارا دن عمران ڈرائنگ روم میں صوفے پر لیٹا آرام کرتا رہا۔ دوپہر کو کھانا کھا کر وہ وہیں گہری نیند سو گیا اور رات کے 8 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے ستار صاحب کی آواز آئی۔ کون ہے؟ عمران نے کہا، میں ہوں سر عمران۔ ستار صاحب بولے، میں آ رہا ہوں، اور ٹیلی فون بند ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ستار صاحب آ گئے۔ کہنے لگے، میرا ملک صاحب سے رابطہ قائم ہو گیا تھا، وہ 1 گھنٹے بعد یہاں پہنچ رہے ہیں۔ ان کو تم لوگوں کے کمانڈو مشن کی فل رپورٹ مل چکی ہے۔ وہ کچھ خاص باتیں کرنے آ رہے ہیں۔ کس قسم کی خاص باتیں؟ عمران نے پوچھا۔ ستار صاحب نے سگریٹ بجھاتے ہوئے کہا، انہوں نے مجھے مزید کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا ہے کہ انہیں چند خاص باتیں کرنی ہیں اور وہ 10 بجے سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنی دیر تک کھانا کھا لینا چاہیے۔ تم نے تو کھانا نہیں کھایا؟ نہیں، عمران نے جواب دیا۔ ستار سیٹھ نے اسی وقت بوڑھے ملازم سے کہہ کر کھانا منگوا لیا۔ کھانا کھاتے ہوئے ستار سیٹھ بولے، جبران کے بارے میں مجھے بڑا تجسس ہے۔ عمران نے ستار صاحب کو جبران کے پکڑے جانے کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ وہ کہنے لگے، ان حالات میں تو جبران کا بچ جانا مشکل نظر آتا ہے۔ بہرحال ملک صاحب بتا سکیں گے کہ ان کو جو رپورٹ ملی ہے اس میں جبران کا بھی کچھ ذکر ہے یا نہیں۔ وہ کھانا کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے کہ باہر گاڑی کے ہارن کی ہلکی سی آواز آئی۔ ستار صاحب بولے، یہ ملک صاحب کی گاڑی ہے۔ وہ اٹھ کر باہر گئے۔ واپس آئے تو ان کے ساتھ ملک صاحب بھی تھے۔ عمران نے ان سے ہاتھ ملایا۔ وہ صوفے پر عمران کے بالکل سامنے بیٹھ گئے۔ ستار صاحب بھی صوفے پر بیٹھ گئے۔ ملک صاحب نے وقت ضائع کیے بغیر اصل موضوع پر گفتگو شروع کر دی۔ انہوں نے عمران سے کہا، جہاں تک رام جی کے مندر والے بھارت کے نیوکلیئر راکٹ پروجیکٹ کی تباہی کا سوال ہے، وہ مکمل طور پر نیست و نابود ہو گیا ہے۔ اس میں اسسٹنٹ سائنسدان ڈاکٹر کملاوتی کے بھی پرخچے اٹھ گئے ہیں۔ اس کی ہماری انٹیلیجنس نے حتمی طور پر خبر کر دی ہے، لیکن پروجیکٹ کا اصل سرغنہ اور چیف سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی بچ گیا ہے۔ عمران کو ایک دھکا سا لگا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، وہ کیسے بچ گیا؟ وہ تو اس رات لیبارٹری میں کملاوتی کے ساتھ ہی موجود تھا، ہم نے اسے خود دیکھا تھا۔ ملک صاحب بولے، یہی تم سے غلطی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کملاوتی کو تو تم لوگوں نے پہچان لیا تھا، مگر ڈاکٹر رگھوپتی کو نہیں پہچان سکے۔ جو گنجا ڈاکٹر سفید کوٹ پہنے ڈاکٹر کملاوتی کے ساتھ لیبارٹری میں ریسرچ ورک کر رہا تھا، وہ ڈاکٹر رگھوپتی نہیں تھا، وہ ایک اور سائنسدان تھا۔ اس سائنسدان کا سر بھی درمیان سے گنجا تھا اور وہ ڈاکٹر رگھوپتی کا ہم عمر تھا۔ یہاں تم لوگوں کو مغالطہ لگا اور تم نے دوسرے ڈاکٹر کو رگھوپتی مان لیا۔ حقیقت میں ڈاکٹر رگھوپتی 2 دن کی چھٹی پر تھا اور دلی گیا ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ستار صاحب کے چہرے پر بھی عمران کی طرح ہی مایوسی چھا گئی۔ ملک صاحب کہنے لگے، جب پروجیکٹ کی تباہی کی خبر دلی پہنچی تو بھارت کی وزارت دفاع نے حکومت کے اشارے پر اسی وقت چیف سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی کو غائب کر دیا، تاکہ کمانڈو مجاہدین کے یقینی حملے سے ان کو بچا لیا جائے، کیونکہ بھارت سرکار کو یقین ہے کہ مجاہدین کو بہت جلد ڈاکٹر رگھوپتی کے بچ نکلنے کا علم ہو جائے گا اور اب وہ اسے تلاش کرنے کی سرتوڑ کوشش کریں گے۔ عمران نے دھیمی سی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر رگھوپتی کو کہاں چھپایا گیا ہے؟ ملک صاحب نے کہا، ہماری انٹیلیجنس اس کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسے ہی اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر ملی تمہیں اطلاع کر دی جائے گی، کیونکہ اس آفت رگھوپتی کا ہلاک کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ نیوکلیئر راکٹ کا فارمولہ ہے جو صرف ڈاکٹر رگھوپتی کے ذہن میں ہی محفوظ ہے۔ عمران نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان ہنگامی حالات میں بھارت کی وزارت دفاع نے نیوکلیئر راکٹ کا فارمولہ ڈاکٹر رگھوپتی سے معلوم کر کے کسی سیکیورٹی فائل میں محفوظ کر لیا ہو، تاکہ اگر ڈاکٹر رگھوپتی بھی مارا جائے تو کم از کم فارمولہ تو بچ جائے۔ ملک صاحب کہنے لگے، ہو سکتا ہے بھارت کی وزارت دفاع نے ایسا ہی کیا ہو، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالی فارمولہ لے کر نیوکلیئر راکٹ تیار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ڈاکٹر رگھوپتی کے دماغ کی ضرورت ہے۔ اس فارمولے کو صرف رگھوپتی ہی سمجھتا ہے اور وہی اس کی مدد سے نیوکلیئر راکٹ تیار کر سکتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ ملک صاحب کہنے لگے، ایک بات ہمیں نہیں بولنی چاہیے کہ یہ کوئی عام راکٹ نہیں ہے۔ اگر عام وار ہیڈ والا راکٹ ہوتا تو وہ بھارت کی دوسری نیوکلیئر لیبارٹری میں بڑی آسانی سے تیار کیا جا سکتا تھا، اور اس قسم کے وار ہیڈ والے میزائل بھارت تیار کر بھی چکا ہے۔ جہاں تک نیوکلیئر راکٹ کا تعلق ہے، یہ دوسرے راکٹوں سے بالکل مختلف ہے۔ عام نیوکلیئر راکٹ یا میزائلوں کے آگے جو ایٹمی وار ہیڈ لگائے گئے ہیں، ان کے ایٹمی مواد میں حرارت کی شدت کو ایک خاص حد تک محدود کیا گیا ہے، تاکہ اگر راکٹ یا میزائل پاکستان کے کسی سرحدی شہر میں پھینکا جائے تو اس کے ایٹمی اثرات، اس کی حرارت کی شدت اور اس کی ایٹمی تابکاری سے بھارت کے اپنے سرحدی گاؤں اور قریبی شہر بالکل محفوظ رہیں۔ لیکن یہ نیوکلیئر راکٹ جو ڈاکٹر رگھوپتی کی زیر سرکردگی تیار کیا جا رہا ہے، اس کے آگے جو دال کے دانے سے بھی چھوٹا نیوکلیئر وار ہیڈ لگایا جاتا ہے،
اسے فضا میں کسی دوسرے میزائل یا طیارے سے ٹکرا کر پھٹنا ہے۔ چنانچہ اس میں پلانٹ کیے گئے ایٹمی وار ہیڈ میں 1,00,000 ملی گرام کے حساب سے ایٹمی مواد رکھا گیا ہے، جس نے فضا میں دشمن کے مسافر بردار یا لڑاکا بمبار طیارے سے ٹکرا کر پھٹنے کے بعد صرف اتنی ہی حرارت خارج کرنی ہے جس کی شدت سے طیارہ اپنے عملے سمیت پگھل کر باب بن کر اڑ جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی باریک ترین ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، جس کا اس وقت بھارت میں صرف ڈاکٹر رگھوپتی ہی ایکسپرٹ ہے۔ چنانچہ اگر بھارت کی وزارت دفاع کی ٹاپ سیکرٹ فائل میں فارمولہ تحریری شکل میں موجود بھی ہوگا تو ڈاکٹر رگھوپتی کی ہلاکت کے بعد وہ کم از کم اتنی مدت تک ضرور بیکار ہو جائے گا جب تک کہ بھارت کی حکومت ڈاکٹر رگھوپتی جیسا کوئی دوسرا سائنسدان پیدا نہیں کرتی، اور اس کام کو سال بھی لگ سکتا ہے اور 2 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اتنی مدت مل جائے تو ہم بھی اس راکٹ کے جواب میں نیوکلیر راکٹ ایجاد کر سکتے ہیں۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ اس سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی کو قتل کرنا کس قدر ضروری ہے۔ عمران نے آہستہ سے کہا، میں اس پوائنٹ کو اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں۔ آپ کے خیال میں ہماری انٹیلیجنس کتنی مدت تک ڈاکٹر رگھوپتی کے خفیہ ٹھکانے کا سراغ لگا لے گی؟ ملک صاحب کہنے لگے، اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اتنا مجھے اندازہ ہے کہ اس مشن میں 1 ماہ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ عمران نے کہا، اگر مجھے ڈاکٹر رگھوپتی کے خفیہ ٹھکانے کی خبر مل جاتی ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے اپنے سینے پر بم باندھ کر اس کے ساتھ ٹکرانا ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ ستار صاحب اور ملک صاحب مسکرائے۔ ملک صاحب نے کہا، ہم تمہارے محب الوطنی کے اس جذبے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد عمران نے اپنے دیرینہ ساتھی کمانڈو جبران کے ضمن میں پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کی رپورٹ کیا ہے۔ ملک صاحب نے افسوس کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ کمانڈو جبران زندہ نہیں بچے، پروجیکٹ کی تباہی میں وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ عمران نے پوچھا، کیا یہ تصدیق شدہ رپورٹ ہے؟ ملک صاحب بولے، ہماری کوئی رپورٹ غیر تصدیق شدہ نہیں ہوتی، اگر ایسا ہو جائے تو ہماری انٹیلیجنس کوئی کام نہیں کر سکتی۔ عمران پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس کو کیسے پتا چلا کہ جبران شہید ہو گیا ہے، لیکن اس نے نہ پوچھا۔ آخر میں ملک صاحب کہنے لگے، اب میں چلتا ہوں، ڈاکٹر رگھوپتی کے خفیہ ٹھکانے کے سلسلے میں ہمیں جیسے ہی انٹیلیجنس نے بتایا میں اسی وقت تمہیں آ کر بتا دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس دوران بمبئی سے کہیں باہر نہ جاؤ تو اچھا ہے، کیونکہ ہمارے آدمی بڑی سرگرمی سے لگے ہوئے ہیں، وہ کسی وقت بھی اس شخص کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں۔ ملک صاحب عمران سے ہاتھ ملا کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ستار صاحب نے کہا، جبران کا مجھے افسوس ہے مگر اس بات کی خوشی بھی ہے کہ اس نے شہادت کا درجہ پایا۔ عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ جبران کے بچھڑ جانے کے بعد اسے اپنی زندگی میں ایک خلاص محسوس ہونے لگا تھا، لیکن جس مشن پر وہ نکلے تھے وہاں ایسا ان کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا تھا۔ ستار صاحب کہنے لگے، تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، صرف اتنا کرنا کہ دن کے وقت ریسٹ ہاؤس سے باہر نہ نکلنا۔ جے گڈگار کا واقعہ بمبئی سے زیادہ دور پیش نہیں آیا، اس لیے یقینی طور پر بمبئی کی CID شہر میں سرگرم ہو گئی ہوگی۔ ہاں، رات کے وقت تم باہر نکل کر ٹہل لیا کرنا۔ عمران کو محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا ہے، مگر یہ حالات کا تقاضا تھا۔ دن کے وقت وہ ریسٹ ہاؤس والے اپنے کمرے میں، جو اس کا خوابگاہ بھی تھا، اخبار، کتب اور رسالے وغیرہ پڑھتا اور ٹیلی ویژن دیکھتا رہا۔ رات کو کھانے کے بعد ریسٹ ہاؤس کے پیچھے جو چھوٹا سا باغ تھا وہاں جا کر چہل قدمی کر لیتا۔ ایک روز وہ شام کے وقت ہی کھانا کھا کر باغ میں آ کر درختوں کے درمیان ایک خالی سی روش پر ٹہلنے لگا۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، ابھی دن کی روشنی باقی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ اس طرف نکل گیا جہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ یہ علاقہ بمبئی شہر کے مضافات میں تھا اور یہاں بمبئی شہر کا شور و غل بالکل نہیں تھا۔ ایک سڑک تھی جو ریسٹ ہاؤس سے دور تھی، آس پاس بھی کوئی بنگلہ وغیرہ نہیں تھا۔ کچھ فاصلے پر اونچی اونچی رہائشی فلیٹس تھے۔ عمران ان درختوں کے نیچے جا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور جبران کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی انٹیلیجنس کی رپورٹ غلط ہو اور جبران دھماکے سے پہلے وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ پھر سوچتا کہ وہ کیسے فرار ہو سکتا تھا۔ کمانڈو پولیس کے سپاہی اس کی آنکھوں کے سامنے اسے گرفتار کر کے بارک میں لے گئے تھے۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ اسے کسی لڑکی کی ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ اس نے چونک کر اس طرف دیکھا جس طرف سے آواز آئی تھی۔ اس نے غروب ہوتے سورج کی روشنی میں دیکھا کہ 2 آدمی ایک لڑکی کو جس نے پتلون اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی زبردستی پکڑ کر گھسیٹ رہے تھے۔ عمران کے حالات اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اس لڑکی کی مدد کے لیے دوڑتا، مگر لڑکی کو دیکھ کر اس کی انسانی ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ وہ بے اختیار ہو کر اٹھا اور لڑکی کو بچانے کے لیے دوڑ پڑا۔ دونوں آدمی غنڈے لگتے تھے۔ لڑکی کی کتابیں زمین پر گری ہوئی تھیں اور غنڈے اسے گھسیٹ رہے تھے۔ عمران نے جاتے ہی ایک غنڈے کی گردن میں بازو ڈال کر اسے پیچھے کھینچ کر گرا دیا اور دوسرے غنڈے کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ تیورا کر گر پڑا۔ دونوں غنڈے غضبناک ہو کر اٹھے اور انہوں نے عمران پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ ایک غنڈے نے چاقو نکال لیا مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کسی عام آدمی سے نہیں بلکہ ایک خطرناک قسم کے کمانڈو سے ہے۔ عمران نے سب سے پہلے چاقو والے غنڈے کی کوہنی کے نیچے اتنے زور سے الٹا ہاتھ مارا کہ نہ صرف چاقو اس کے ہاتھ سے اچھل کر دور جا گرا بلکہ اس کی کوہنی بھی شاید ٹوٹ گئی تھی۔ وہ غنڈا کوہنی پکڑ کر ایک طرف کو بھاگ گیا۔ دوسرے غنڈے نے اپنے ساتھی کو بھاگتے دیکھا تو اس نے بھی دوڑ لگا دی۔
लड़की सहमी हुई एक तरफ खड़ी थी। इमरान ने 3-4 कदम पीछे जाकर उसकी किताबें उठाई और उन्हें झाड़ कर लड़की के हवाले करते हुए कहा, शाम के वक्त इस तरफ से ना निकला करो तो अच्छा है। लड़की इमरान का शुक्रिया अदा करने लगी। वो उसकी मर्दाना बहादुरी से बड़ी मुतासिर हुई थी। कहने लगी, मैं रोज शाम को यहाँ पढ़ने आती हूँ। हम सामने वाली बिल्डिंग में रहते हैं। मेरा नाम कारमन है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। हमारे फ्लैटों में शोरगुल होता है, इसलिए मैं पढ़ाई करने यहाँ आ जाती हूँ। आप कहाँ रहते हैं? इमरान ने कहा, मैं यहाँ से बहुत दूर गेटवे ऑफ इंडिया के पास रहता हूँ। इधर एक दोस्त से मिलने आया था, वो घर पर नहीं था। मैं इस बाग में थोड़ी देर इंतजार करने के लिए बैठ गया था। कारमन की उम्र 20-22 साल की थी। रंग गोरा और बाल गहरे सुनहरे रंग के थे। चेहरा बड़ा शगुफ्ता और आंखें चमकीली थी। वो वाकई बड़ी खूबसूरत थी। इमरान के पास इस किस्म की बातों के लिए ना तो वक्त था और ना ये उसका मसलक था। उसने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ, तुम भी अपने घर चली जाओ और शाम को यहाँ ना ही आओ तो अच्छा है। कारमन ने मुस्कुराते हुए इमरान से हाथ मिलाकर उसका शुक्रिया अदा किया और दूर से नजर आने वाली ऊंची इमारत की जानिब चल दी। इमरान उसे जाते देख रहा था कि अचानक लड़की ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराकर हाथ हिलाया और तेज तेज कदम उठाती चली गई। इमरान भी जल्दी से बाग से बाहर निकल आया और सीधे रास्ते से रेस्ट हाउस की तरफ जाने की बजाय दूसरी तरफ से एक चक्कर लगाकर वहां आया। दूसरे दिन उस तरफ टहलने ना गया। तीसरे दिन वो शाम का अंधेरा हो जाने के बाद बाग में टहलने के लिए गया तो उसे उसी जगह दरख्तों के नीचे बेंच पर कोई इंसान बैठा दिखाई दिया। हल्के हल्के अंधेरे की वजह से वो उसे पहचान न सका। वो खुद भी उस तरफ ना गया और दरख्तों की दूसरी जानिब छोटी सी पगडंडी पर टहलने लगा। अचानक पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। सर, ये औरत की आवाज थी। इमरान ने रुक कर पीछे देखा तो उससे चंद कदमों के फासले पर वही लड़की कारमन खड़ी थी। उसके हाथ में किताबें थीं। अंधेरे में उसका गोरा चेहरा गुरूब होते चांद की तरह मालूम हो रहा था। लड़की इमरान के करीब आ गई। वो मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, सर आपको देखकर बड़ी खुशी हुई है। क्या आप अक्सर इधर आते रहते हैं? इमरान ने कहा, पहले तुम ये बताओ कि मैंने तुम्हें शाम को आने के लिए मना किया था, फिर तुम क्यों इस तरफ आ गई हो? और अब तो शाम का अंधेरा भी गहरा हो गया है। कारमन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर गलती हो गई, लेकिन सर मुझे मालूम था कि आप इस तरफ आएंगे, इसलिए मैं भी आ गई। इमरान इस जुमले के ज़ाहिरी और छुपे हुए दोनों मानी समझता था, मगर उसके पास इस किस्म की बातों के लिए वक्त नहीं था। उसने कहा, ठीक है कारमन, अब तुम घर जाओ और आइंदा शाम के वक्त हरगिज घर से बाहर मत निकलना। यह कहकर इमरान वहीं से वापस हो गया। उसने एक बार भी मुड़कर पीछे न देखा। इमरान ने टहलने के लिए उस तरफ जाना ही छोड़ दिया। 2-3 दिन वो रेस्ट हाउस से भी शाम के वक्त बाहर ना निकला। तीसरे चौथे रोज रात को खाना खाने के बाद रेस्ट हाउस के सामने की जानिब जो खाली जगह थी वहां आकर कुछ देर टहलता रहा, फिर रेस्ट हाउस में वापस आ गया। लेकिन एहतियात के तौर पर उसने रात के वक्त बाहर जाकर टहलना भी बंद कर दिया था और रेस्ट हाउस के अकबीलान में ही रात के अंधेरे में कुछ देर टहल लेता। इस तरह 10-15 दिन गुजर गए। किसी रोज रात को सितार साहिब आ जाते। वो घंटा 1.5 घंटा बैठकर बातें करते। वो भी एहतियात के पेशे नजर रोज नहीं आते थे। एक रोज दोपहर को इमरान अपने कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि सितार साहिब का फोन आ गया। कहने लगे, मैं आज रात किसी भी वक्त तुमसे मिलने आऊंगा। सिर्फ इतना कहा और फोन बंद कर दिया। सितार साहिब इस किस्म के पुरस्रार फोन कॉल उस वक्त किया करते थे जब कोई खास बात होती थी। इमरान समझ गया कि मलिक साहब की तरफ से कोई खास पैगाम वसूल हुआ है जिसको सुनाने वो आ रहे हैं। रात के 10:15 बज रहे थे कि सितार साहिब की गाड़ी खामोशी से रेस्ट हाउस में दाखिल हुई। दरवाजा बंद करने की आवाज सुनकर इमरान ने ख्वाबगाह की खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा तो सितार साहिब कार का दरवाजा बंद करके चले आ रहे थे। वो सीधे इमरान के बेडरूम में आ गए। कहने लगे, मलिक साहब का पैगाम आया है, वो कल रात को तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम बाहर टहलने के लिए मत जाना। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है कि उनकी इंटेलिजेंस ने डॉक्टर रघुपति का सुराग लगा लिया है। सितार साहिब बोले, मेरा भी यही ख्याल है। इमरान ने कहा, मैं तो अब टहलने के लिए रात को भी नहीं निकलता। सितार साहिब कुछ देर बैठे, एक सिगरेट पिया और चले गए। दूसरी रात वो मलिक साहब के साथ ही आए। मलिक साहब इमरान के सामने सोफे पर बैठ के कहने लगे, उस डॉक्टर रघुपति का पता चल गया है। हमारी इत्तला के मुताबिक उसे भारत की वजारत दिफा ने शिमला हिल स्टेशन में किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया है, जहां उसने अपने न्यूक्लियर फार्मूले पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। किस जगह पर उसे छुपाया हुआ है इसका सुराग नहीं मिल सका। ये सुराग तुम्हें खुद वहां जाकर लगाना होगा। क्या तुम इस मुहिम का बोझ उठाने के लिए तैयार हो? इमरान ने कहा, मैं दिलो जान से तैयार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या वहाँ कोई ऐसा खुफिया ठिकाना मिल सकेगा जहाँ मैं खुद अपने आप को छुपा सकूँ, क्योंकि सिर्फ जंगल में छुप कर बैठे रहने से काम नहीं चल सकता। मलिक साहब कहने लगे, शिमला हिल स्टेशन में हमारे ज़राए मौजूद हैं। वहाँ हमारा एक कश्मीरी मुजाहिद तुम्हारी जितनी भी मदद कर सका करेगा। तुम्हें उसके एड्रेस और उसकी फ़ोटो और उसके साथ अपना तारुफ करवाने का खुफिया कोड वर्ड बता दिया जाएगा। इमरान ने कहा, बस मुझे वहाँ सिर्फ सर छुपाने को थोड़ी सी जगह मिलनी चाहिए, बाकी सारा काम, सारी जासूसी मैं खुद कर लूँगा। मलिक साहब बोले, ये कश्मीरी मुजाहिद एक मुद्दत से वहाँ रह रहा है और उसका ऊपर के तबके से मिलना जुलना भी है। उसका बिजनेस ऐसा है कि उसे अपर क्लास के लोगों से मिलते रहना पड़ता है।
اس کے بعد ملک صاحب نے عمران کو اس کشمیری مجاہد کا نام بتا دیا جو ہم یہاں نہیں بتائیں گے. اس کا فرضی نام فیروز رکھ لیتے ہیں. ملک صاحب نے عمران کو فیروز کا فوٹو دکھایا. ایک خوش شکل درمیانی عمر کا کشمیری تھا. ملک صاحب نے عمران کو وہ خفیہ کوڈ ورڈ بھی بتا دیا جو عمران کو کشمیری مجاہد فیروز کے آگے جا کر اپنی شناخت کی خاطر بولنا تھا، اور اس کے جواب میں فیروز نے جو خفیہ الفاظ میں جواب دینا تھا وہ بھی عمران کو بتا دیا گیا. کمانڈر عمران نے کشمیری مجاہد فیروز کی فوٹو کو بڑے غور سے دیکھ کر ملک صاحب کو واپس کر دیا. خفیہ الفاظ کو 3-4 بار دہرا کر اچھی طرح سے یاد کر لیا تو ملک صاحب بولے، تمہیں کل شام کو بمبئی سے شملے کی طرف روانہ ہو جانا ہے، کیا تم تیار ہو؟ عمران نے کہا کیوں نہیں، میں بالکل تیار ہوں. ملک صاحب کہنے لگے ٹھیک ہے، کل صبح تمہیں وہ تمام چیزیں مل جائیں گی جو اس مہم کے لیے ضروری ہیں. عمران کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی پراسرار قوت نے اس کی توانائیوں میں اضافہ کر دیا ہے. اگلے دن شام کو اسے بمبئی سے شملے کی جانب اپنی نئی ایڈونچر سی مہم پر روانہ ہونا تھا. دن کے 10 بجے ستار سیٹھ نے اسے ایک پیکٹ لا کر دیا جس میں عمران کے لیے ایک گرم جیکٹ، ایک نسواری کلر کی اونی ٹوپی اور ایک لمبا رین کوٹ تھا. ستار صاحب عمران کو گاڑی میں بٹھا کر مارکیٹ میں لے گئے جہاں اس نے جوگر شوز کی بجائے ایک مضبوط مگر نرم اٹالین شوز خریدا جو شملے کی سردی اور شملے کے پہاڑی علاقے میں کام آ سکتا تھا. ریسٹ ہاؤس پر دونوں نے دوپہر کا کھانا ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا. ستار صاحب بولے، تم بمبئی سے دلی جاؤ گے، وہاں سے تم چندی گڑھ ایکسپریس کے ذریعے چندی گڑھ جاؤ گے، جہاں سے دوسری ٹرین پکڑ کر سولن سے ہوتے ہوئے شملے پہنچ جاؤ گے. شملے میں تمہیں اپنے مجاہد فیروز کا ایڈریس بتا ہی دیا گیا ہے، وہاں تم اس سے ملو گے. اس کے بعد تمہارا سب سے پہلا کام ڈاکٹر رگھوپتی کا کھوج لگانا ہوگا کہ انڈین ڈیفنس منسٹری نے اسے شملے میں کس جگہ چھپا کر رکھا ہوا ہے. سراغ لگانے کے بعد تمہیں اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹر رگھوپتی اس وقت بھارت سرکار کے لیے بڑی قیمتی اور نایاب شے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور حکومت کی جانب سے اس کی سیکیورٹی کا بڑا زبردست انتظام کیا گیا ہے. تمہیں سیکیورٹی کی تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے ڈاکٹر رگھوپتی کے صرف قریب ہی نہیں پہنچنا ہوگا بلکہ اسے پہلی فرصت میں ہلاک کر دینا ہوگا. یہی تمہارا مشن ہے. میرا خیال ہے تم ایسے تجربہ کار اور محب وطن کمانڈو کو مزید کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کمانڈو عمران خاموش رہا، صرف اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ میرے مشن کی کیا اہمیت ہے اور مجھے کیا کرنا ہے. شام کو وہ ستار سیٹھ کی گاڑی میں بیٹھ کر، جسے ستار سیٹھ خود چلا رہے تھے، بمبئی اسٹیشن کی طرف چل پڑا. اسٹیشن سے تھوڑا پہلے ستار سیٹھ نے ایک طرف اندھیرے میں گاڑی کھڑی کر کے عمران سے کہا، تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے، خدا حافظ. عمران نے اپنا چھوٹا اٹیچی کیس ہاتھ میں پکڑا اور گاڑی سے نکل کر لمبے لمبے ڈگ برتا بمبئی کے اسٹیشن کی عمارت کی طرف بڑھا جو اس سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھی. اٹیچی کیس میں اس کے گرم کپڑے اور چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں تھیں. ایک خاص رقم ستار صاحب نے عمران کو دے دی تھی جو شملے تک اس کی ضروریات سے بہت زیادہ تھی. بمبئی سے دلی تک عمران نے احتیاط کے طور پر سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لے لیا تھا. دلی تک کا سفر معمول کے مطابق خیریت سے کٹ گیا. وہاں سے اسے چندی گڑھ ایکسپریس پکڑنی تھی. معلوم ہوا کہ یہ گاڑی صبح منہ اندھیرے چلتی ہے. عمران سیکنڈ کلاس کے ویٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا. کھانا اس نے سیکنڈ کلاس کے ریفریشمنٹ روم میں کھایا اور ویٹنگ روم میں آ کر ایک طرف بینچ پر لیٹ گیا. کچھ دیر بعد اسے نیند آ گئی. اس نے ایک کلی کو کہہ دیا کہ وہ اسے چندی گڑھ کی گاڑی کے ٹائم پر جگا دے. چنانچہ اس نے عمران کو منہ اندھیرے آ کر جگا دیا. سیکنڈ کلاس کے ویٹنگ روم میں چندی گڑھ جانے والے کئی دوسرے مسافر بھی سو رہے تھے. وہ بھی اٹھ بیٹھے اور اپنا اپنا سامان پیک کرنے لگے. چندی گڑھ ایکسپریس پلیٹ فارم پر آ کر لگ چکی تھی. یہ ٹرین دلی ہی سے تیار ہوتی تھی. ٹھیک وقت پر ٹرین چل پڑی. چندی گڑھ بھی آ گیا. یہ بھارتی پنجاب کا صدر مقام تھا. بڑے پرفضا پہاڑی مقام پر بنایا گیا تھا. یہاں سے چھوٹی لائن شملے سولن تک جاتی تھی. عمران شملے جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا. ٹرین چل پڑی. سارے کا سارا پہاڑی علاقے کا سفر تھا. ٹرین بڑی کشادہ اور خوبصورت وادیوں میں سے گزرتی رہی. ٹرین کی رفتار زیادہ نہیں تھی. ایک جگہ پہنچ کر اس کے پیچھے بھی ایک انجن لگا دیا گیا کیونکہ آگے شملے کی طرف چڑھائی تھی. موسم بھی بدل گیا تھا. میدانی علاقے میں گرمی تھی لیکن شملے میں موسم ٹھنڈا تھا. دن کے 10:30 بجے عمران شملے پہنچا. اپنے کشمیری مجاہد فیروز کا ایڈریس اس نے زبانی یاد کر لیا تھا. وہ اس ایڈریس پر موٹر رکشے میں پہنچ گیا. مجاہد فیروز اپنے چھوٹے سے مگر بڑے سجے سجائے جدید آفس میں موجود تھا. اسے خفیہ رابطے سے کمانڈو عمران کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی. اسے عمران کے مشن کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا. اسے عمران کا پورا حلیہ بھی بتا دیا گیا تھا اور اس کی ایک فوٹو کا اسکیچ فیکس بھی کر دیا گیا تھا. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے. کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے.